اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 13 ہے، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی پر ابھارتا ہی رہتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرما دے، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور اختتام ان لفظوں سے ہوا ہے: تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ یہ آیات ہیں، کتاب الہی کی آیات ہیں، یہ آیات ہیں، روشن قرآن کی واضح آیات ہیں۔ پارے کے آغاز میں نفس امارہ کا تذکرہ، جو ابھارتا رہتا ہے، رب کی بغاوت پر ابھارتا رہتا ہے، نافرمانی پر ابھارتا رہتا ہے، گناہ پر ابھارتا رہتا ہے، غلط کاموں کی طرف ابھارتا رہتا ہے۔ پارے کے اختتام نے آیات بینات کا تذکرہ، جو رب کی جانب سے میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ درس عبرت یہ ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے، برے کاموں سے بچنے کے لیے ہمیں خود کو اطاعت کے ان کاموں میں مشغول رکھنا ہوگا جن کی جانب رہنمائی کرتی ہے اللہ ذوالجلال کی کلام رہنمائی کرتی ہے۔ واضح کتاب، روشن کتاب قرآن مجید وضاحت کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، گزشتہ پارے میں سورۃ یوسف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کیا واقعات بیان فرمائے، اور اب حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور سب سے پہلی بات جو جا کر کرتے ہیں کہ جب جیل سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں وما ابرئ نفسی، میرا نفس گناہ سے بری نہیں ہے، بے شک جو نفس امارہ ہے وہ تو گناہوں کی طرف اکساتا رہتا ہے۔ اب اللہ سے رحم کی دعا کر رہے ہیں، جس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ رحمت کی دعا، رحم کی دعا، معافی کی دعا، معافی کی طلب ہمیشہ انسان کو رکھنی چاہیے۔ اب جب عزیز مصر کو حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت اور دانائی اور خوابوں کی تعبیرات کا علم کے بارے میں پتہ چلتا ہے، تو عزیز مصر کہتا ہے وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين، کہ میں اس کو اپنے لیے خاص کر لیتا ہوں، اس کو میرے پاس لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال جعلني على خزائن الارض، یوسف علیہ السلام سے یہ کہتا ہے کہ آپ میرے لیے خاص ہیں، آپ مجھے حکمت اور دانائی کی باتیں بتایا کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں مجھے زمین کے خزانوں پر اپنا نگران مقرر کر دیجئے، انی حفیظ علیم، میں اس کے بارے میں جاننے والا بھی ہوں اور اس کی حفاظت کرنے والا بھی ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس زمین میں جگہ دی۔ پھر قدرت کا یہ قانون ہے، اللہ آنکھوں کی سطح ہمیشہ گیلی نہیں رہنے دیتا۔ اللہ اپنے بندے کے آنسوں کو دیکھتا ہے، اللہ اپنے بندے کی بے بسی کو دیکھتا ہے، اللہ اپنے بندے کی فریاد کو سنتا ہے اور فریاد رسی کو دیکھتا ہے کہ کس طرح وہ عاجزانہ انداز میں، کس طرح وہ بے بس ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے، تو اللہ اس کی بے بسی کو دور کر دیتا ہے۔ پھر یہی جو بکنے بکانے والا مصر کی منڈیوں کا غلام اب یہ عزیز مصر بن جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت سلطنت دے دیتے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب بادشاہ کی وہ خواب کی تعبیر پوری ہونے جا رہی ہے، قحط سالی کے لوگ شکار ہو چکے ہیں اور 7 والے ملک والے
مصر میں آتے ہیں کہ اس ملک میں، اس مصر میں فراخی ہے، رزق کی فراوانی ہے، اب ہم اس سے مال لے کے آتے ہیں۔ عزیز مصر کے پاس ایک قافلہ پہنچتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آتے ہیں اور آ کر عزیز مصر سے گزارش کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب دیکھتے ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان جاتے ہیں اور یہ شرط رکھتے ہیں کہ ایک جو بھائی تمہارا گھر میں ہے اس کو بھی لے کے آیا جائے تاکہ اس کو بھی انعامات سے اور رزق اور غلے سے فراوانی کی جائے۔ جب وہ حضرت بنیامین کو لے کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یوسف علیہ السلام پہچان جاتے ہیں اور اپنے بھائی بنیامین کو کہتے ہیں میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اس بارے میں زیادہ تجسس میں نہ پڑنا، یہ جو کام کرتے رہے ہیں میرے ساتھ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ فلما جہزهم بجہازہم، پھر یوسف علیہ السلام ایک پلان کے تحت اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کہ بھائی یہ فریاد رسی کرتے ہیں کہ ہمارا باپ جو ہے وہ بوڑھا ہے، آپ اس کو نہ رکھیں بلکہ ہماری جگہ ہم میں سے کوئی بڑا بھائی رکھ لیں، مگر یوسف علیہ السلام انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں چوری اس نے کی ہے تو میں اسی کو اپنے پاس رکھوں گا۔ اتنے میں یہ جواب دیتے ہیں قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، انہوں نے کہا بے شک اس کے بھائی نے پہلے چوری کی تھی، فأسرها یوسف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف نے اس بات کو اپنے سینے میں چھپایا۔ اب اقتدار ہے، حکومت ہے، طاقت ہے، چاہتے تو یوسف علیہ السلام فوراً بدلہ لے لیتے، مگر نبی جو ہوتے ہیں وہ رحم دل ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، شفقت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام یہ بات خاموشی سے سن لیتے ہیں۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں اپنی فریاد رسی تیرے پاس رکھتا ہوں۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، جب یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے لہٰذا عزیز مصر نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، تو وہاں بھی یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں فصبر جمیل، یہاں میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے، مصیبت جتنی بھی بڑی ہو، آزمائش جتنی بھی سخت ہو، مشکل وقت جتنا بھی بڑا ہو، فصبر جمیل، صبر کے دامن کو اختیار کیجئے، صبر کو اختیار کریں، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ پھر یعقوب علیہ السلام باپ تھے، بیٹوں کی محبت تھی، یوسف کی جدائی تھی، پھر دوسرا بیٹا بھی اب جدا ہو گیا بنیامین، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، یوسف علیہ السلام کے غم نے بینائی چلے جاتی ہے، زار و کتار روتے ہیں۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون ہرزا او تکون من الہالکین، جب یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے ہیں تو یہ گھر والے کہنے والے کہتے ہیں تو یہاں تک کہ ہلاک نہ ہو جائے، تو یوسف کو اتنا یاد کرتا ہے۔ تو پیغمبر یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنی بے بسی، اپنی شکایت، اپنا غم
اپنے رب کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ بے بسوں کی بے بسی دور کرنے والا، وہ غموں کو خوشیوں میں تبدیل کرنے والا، وہ میرا غم بھی دور کر دے گا۔ پھر قدرت کے فیصلے ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام ملتے ہیں، اور جب اپنے بھائیوں کو کھلا مال دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جب یہ واقعہ سنا، بات سنا کہ یہ عزیز مصر کیسے جانتا ہے، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہنے لگے کہیں آپ یوسف تو نہیں۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، بے شک وہ صبر کرنے والوں کو اسی طرح نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کا، احسان کرنے والوں کا کوئی بھی عمل ضائع نہیں کرتا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس اقتدار ہے، حکومت ہے، بادشاہت ہے، طاقت ہے، وزراء ہے، افواج ہیں، مگر اپنے بھائیوں کے ساتھ انہوں نے محبت کا سلوک کیا اور اپنی بادشاہت کو طاقت نہیں بنایا، اپنی بادشاہت پر فخر نہیں کیا، بلکہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں قد من اللہ علینا، ہم پر اللہ نے احسان کیا، اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو اور نیکی کرنے والوں کو اسی طرح اجر دیتے ہیں۔ ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قمیض اپنے باپ کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه ابی یأتی بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ باپ تو باپ ہوتا ہے، باپ کی محبت، باپ کی شفقت، باپ کا سایہ بہت بڑا سایہ ہوتا ہے، باپ کا سہارا بہت بڑا سہارا ہوتا ہے۔ باپ کی محبت نے اب بیٹے کی محبت کو جگایا۔ ادھر سے قافلہ قمیص لے کر نکلتا ہے، ادھر سے یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انی لأجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے جیسا میرے یوسف آنے والا ہے۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، اللہ کہتے ہیں جب یہ قافلہ یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر پہنچا اور ان کی آنکھوں پر ڈالی گئی، فارتد بصیرا، ان کی بنائی واپس آ جاتی ہے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب کہتے ہیں بے شک جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، اب بیٹوں کی غلطی، بیٹوں کی چوری، بیٹوں کا گناہ سامنے آ جاتا ہے اور اپنے باپ سے کہتے ہیں ابا جان آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، معافی کے طلبگار ہیں ہم، انا کنا خاطئین، بے شک ہم نے غلطی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اب یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر واضح ہونے جا رہی ہے جو آغاز میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب انہوں نے کہا تھا ابا جان چاند اور سورج اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، وہ وقت آن پہنچا، تعبیر ہونے جا رہی ہے،
تعبیر مکمل ہونے لگی ہے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم کو، والدین کو عرش پر بٹھاتے ہیں، اپنے تخت پر بٹھاتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام بھائی سجدے میں گر جاتے ہیں۔ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ، اے ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو اللہ نے مجھے دکھائی تھی۔ بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان یہ غلط کام کروایا، حسد کی بنا پر، عداوت کی بنا پر، لیکن میرے رب کے فیصلے ہیں جو بہت ہی اچھے فیصلے ہیں۔ ربی قد آتیتنی من الملک، میرے رب نے مجھے بادشاہت عطا کر دی۔ وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے علم و حکمت سے نوازا، خوابوں کی تعبیر کا علم مجھے دیا۔ کون میرا رب ہے؟ فاطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے۔ انت ولی فی الدنیا، جو دنیا میں بھی میرا والی اور وارث ہے۔ والآخرہ، اور میرا آخرت میں بھی مددگار ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اس آیت مبارکہ میں میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے کہ اللہ سے دعا کریں، اے میرے رب ہمیں جب تک زندہ رکھنا، اسلام پر رکھنا، اور جب ہمیں اپنے پاس بلانا، توفنی مسلمن، موت اس حال میں آئے، فوت اس حال میں ہوں کہ میں مسلمان ہوں، ایمان کی کیفیت میں مجھے، ایمان کی خوبصورت حالت میں مجھے موت آئے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، آخرت میں میرا انجام کیسا ہو۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ اسی طرح ہمیں اس پارے سے، اس سورہ مبارک سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ جو ہم نے قصہ یوسف علیہ السلام کا بیان کیا ہے، اس میں نصیحت ہے، پیغام ہے سمجھنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، کہ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرتا ہے۔ حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ بھائیوں نے کیا منصوبے بنائے، اللہ نے کیا پلان کی، اللہ تعالیٰ کی تدبیریں وہی جانتا ہے، اس کے فیصلے وہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں اے میرے نبی ما كان حدیثا یفترا ولكن تصدیق الذی بین یدی وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ یہ گڑی ہوئی بات نہیں، یہ واقعہ قصہ عام قصہ نہیں، بلکہ یہ تفصیلی قصہ ہے، اور اس قصے میں ہدایت ہے، رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو کتاب پر ایمان لاتے ہیں، جو قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح اس پارے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے، جیسے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 67 میں آئے ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ بے شک حکم میرے رب کا چلتا ہے، میں توکل کرتا ہوں، اسی پر توکل کرتا ہوں۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا توکل کرنے والوں کا اللہ ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اسی طرح اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اولاد کی تربیت اچھی کریں۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، اور صبر کا ہمیں حکم ملتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اس واقعہ سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب بھی بے بس ہوں، جب بھی آپ محتاج ہوں، جب بھی آپ بے کس ہوں، جب بھی آپ مظلوم ہوں، اپنے رب کے سامنے اپنی جولی کو اٹھائیے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنے رب کے سامنے فریاد رسی کیجیے، اپنی بے بسی کا عالم، اپنے غم کا، اپنی بے دردی کا عالم لے کر اللہ کے سامنے ان الفاظ کے ساتھ دعا کیجیے انما
اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنی شکایت، میں اپنی بے بسی، میں اپنا غم، میں اپنی تکلیف، میں اپنا صدمہ تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ تو دکھوں کا علاج کرنے والا ہے، تو پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے۔ میں تیرے سامنے ہی التجا کرتا ہوں۔ جب کبھی آپ کو ضرورت ہو تو اس دعا کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ اسی طرح ہمیں اس واقعہ سے، اس صورت سے یہ بھی سبق ملتا ہے، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ حقیقت یہی ہے، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف دعوت دی گئی، مگر جوان ہیں، جوانی ہے، اختیار ہے، طاقت ہے، بند دروازے ہیں، منصوبہ جو تیار کیا گیا تھا، لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، دروازے اگرچہ بند ہیں، اندھیرا ہے، مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں۔ یوسف علیہ السلام اللہ سے ڈر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حقیقت یہی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، صبر اختیار کرنے والے ہوں، ہم ان کے اعمال کو، ان کے کاموں کو، ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے۔ پھر اللہ کس طرح قدر کرتے ہیں کہ وہ منڈیوں میں بکنے والا، وہ دھکے کھانے والا، وہ مصر کے بازاروں میں غلام بن کے زندگی گزارنے والا، جس کو بھائیوں نے حقیر سمجھ کے پھینک دیا تھا، اللہ نے وہ دن لے کے آئے، وہ نیکی کی کیسے قدر کی، اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کر دی۔ اسی طرح اس واقعہ سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ والدین کا احترام کریں۔ یوسف علیہ السلام کی جب والدین سے ملاقات ہوتی ہے، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، تو یوسف علیہ السلام اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ تخت پر اونچا بٹھاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بری عادات کو ترک کر دینا چاہیے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کسی قوم کی حالت اللہ ذوالجلال اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اسے خود نہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہو۔ اسی طرح وعدے کی پاسداری کرنا، اس پارے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو سمجھنے والے ہیں، جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے قول و قرار کے خلاف نہیں چلتے اور ہمیشہ وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ اسی طرح اس پارے میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے ایمان والو، یہ ایمان ہے اور یہ ایمان والے ہیں، ان کے دلوں کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر سے چین آتا ہے، قرار آتا ہے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اسی طرح ہمیں اس پارے سے یہ بھی سبق ملتا ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارا رب تمہیں آگاہ فرماتا ہے، حکم دیتا ہے، اگر تم شکر گزار بن جاؤ گے تو میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تم میری نعمتوں کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ جو قوم، جو قبیلہ، جو گھر والے شکر ادا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں ایسے لوگوں پر ہمیشہ فضل بن کر رہتی ہیں، اور جو لوگ ناشکری کرتے ہیں، جو نعمتیں پاس ہوتی ہیں، وہ بھی چھین لی جاتی ہیں۔ اسی طرح نیکی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیکی کرنے والے، ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے
ہم ان کے لیے دنیا کی زندگی بھی آسان کر دیتے ہیں اور آخرت میں نعمتوں والی جنت ان کے لیے رکھی ہے۔ تحیتہم فیہا سلام، اور پورے پروٹوکول کے ساتھ، سلامیوں کے ساتھ، استقبال کے ساتھ انہیں جنت میں لے جایا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بارے میں ہمارے لیے یہ بھی اعلان ہے، یہ بھی پیغام ہے کہ قوم و ملت کے لیے، ملک کے امن کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ جس طرح سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے، اور وجنبنی، مجھے بھی اپنی حفاظت میں رکھنا، میری اولاد کو بھی اپنی حفاظت میں رکھنا، شرک سے بچائے رکھنا، شرک جیسی نجاست سے مجھے اور میری اولاد کو تو محفوظ رکھنا۔ اسی طرح ہمیں اس پارے سے یہ بھی سبق ملتا ہے، اولاد کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے اللہ، میں نے اپنی اولاد کو بسایا ہے، تیرے حکم سے اس شہر میں بسایا ہے، حرمت والے گھر کے پاس بسایا ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے۔ اے میرے رب، تو ہمیں توفیق دینا، نماز کی توفیق دینا۔ اے اللہ، لوگوں کے دلوں میں اس شہر کی محبت ڈال دینا، اور اس شہر کے رہنے والوں کو اپنے رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ وسیع رزق دینا۔ لعلہم یشکرون، جب تو ان کو رزق دے گا یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اسی طرح اولاد کے لیے یہ بھی دعائیں کرنی چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ رب جعلنی، اے میرے رب مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نمازی بنا دے، اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دینا، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے مرحوم والدین کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ آپ زندگی کے کسی موڑ پر چلے جائیں، آپ کو اللہ بڑی نعمتوں سے نوازے، بڑے مقام سے نوازے، تو ہمیشہ اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اساتذہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کا منصب عطا کیا، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے نبوت دی ہے، اور دعائیں دیکھیں ان کی، اولاد کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اپنے ملک و ملت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اپنے والدین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ربنا اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو بھی بخش دینا، وللمؤمنین، اور مومنوں کو بھی بخش دینا، یوم یقوم الحساب، ایسے دن جب تو حساب و کتاب کرے گا۔ اسی طرح ہمیں ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت انہی لوگوں پر ہوتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اپنی قوم و ملت کے لیے خیر خواہی کا پیغام رکھتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہوئے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور شرک سے بیزار ہو کر، شرک سے دور ہو کر اللہ کے دربار پر حاضر ہوتے ہیں۔ الہ العالمین ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔